السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ویورز آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے، آپ سب خوشحال ہوں گے، اور میں ہمیشہ سے ہی اپنے اللہ سے دعا گو رہتا ہوں کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے بیچ امن اور اتحاد قائم رہے۔ آج کل کے جو مسائل آتے ہیں ہمارے پاس وہ بڑے ہی مختلف ہوتے ہیں۔ دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے اس کو اتنا ہی للک ہے، اس کے اندر اتنا ہی اور زیادہ پانے کی حسرت ہے، اور زیادہ حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں ہمیشہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت نے جس کو جتنا دیا ہے اس کو اتنے میں ہی خوش رہنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو لالچ کا حد ہے وہ اس قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو ایک تھیلی سونا اگر عطا کر دے تو وہ بندہ کہتا ہے اللہ اگر تو نے مجھے 2 تھیلی دیا ہوتا تو میرے سارے بگڑے کام بن جاتے، اور اگر اللہ نے اسے 2 تھیلی عطا کر دے تو پھر کہتا ہے بندہ اے اللہ تو نے اگر مجھے 3 تھیلی سونا دیا ہوتا تو میرے سارے مسائل حل ہو جاتے۔ کیا کروں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کتنا بھی کسی کو عطا کر دے لیکن اسے کم ہی پڑ جاتا ہے۔ انسان کو اپنے رب سے ہمیشہ یہ شکایت ہی رہتا ہے، اور وہ انسان ہمیشہ اللہ سے مانگتا ہی رہتا ہے۔ مگر میرے محترم بزرگ و دوستو، انسان کے اندر صبر کی کمی ہے۔ جو انسان جتنا صبر کرے گا اللہ اسے اتنا عطا کرے گا۔ میں اس طرح کے باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر جو لولیت پن ہے یہ لولیت پن کب ختم ہوگی یہ سمجھ سے پڑے ہے۔ آج کا ہمارا عنوان حالانکہ یہ نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہوگا، نماز سے محبت۔ اصل میں جو انسان نماز سے محبت کرتا ہے اس کو دین اور دنیا میں دل لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہتا، دنیا سے دل لگانا نہیں چاہتا۔ جن کو اپنے رب سے دل لگانا ہوتا ہے وہ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کی عبادت زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اس کی آخرت سنور سکے۔ لیکن انسان تو اس طرح سے مجنون ہو جاتے ہیں اس دنیا کے پیچھے، نماز سے محبت قائم نہ کرتے ہیں بلکہ دل اس چیزوں سے لگاتے ہیں، بلکہ اس چیز کو لگانے سے کوئی فائدہ ہوتا ہوا نہیں دکھتا ہے۔ آج میں نے ایک شخص کو دیکھا اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے پاس اتنی دولت دیا ہے، اتنی دولت دیا تھا کسی زمانے میں کہ اس کے یہاں 100 خادم ہوا کرتے تھے، اور آج میں نے جب اس کو دیکھا تو آج روپے تو پائے کے محتاج ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جب اللہ نے اسے دولت سے نوازا تھا تو اپنے رب کو بھول بیٹھا تھا، اور جب اللہ نے اس سے دولت لے لیا تو آج وہ اس قدر معزول ہے کہ اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ تندرستی، دولت، شہرت، طاقت، عزت، ذلت، یہ سب پر اللہ قادر ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ واحد ہے، ہر چیز فنا کو ہے۔ یہ چند دنوں کی دنیا جس سے ہم دل لگائے بیٹھے ہیں، یہ دنیا کا نظام یوں ہی نہیں چلتا رہے گا،
بلکہ یہ فنا ہے. واحد ایک اللہ ہے جو فنا نہیں ہوگا. اس کائنات کے ہر ذرے کو فنا ہونا ہے. ہر چیز کا وقت مخصوص ہے. ہر چیز کی وقت ہے متعین. جس چیز کو فنا ہونے کا وقت متعین اللہ رب العزت نے رکھا ہے اتنا وقت تک وہ چیز رہے گا. اور جب جس چیز کو فنا ہونا ہوگا اللہ کے ایک حکم ہوتے ہی وہ چیز فنا ہو جائے گی. یہ چند دنوں کی یہ دنیا، جس دنیا کے پیچھے ہم آپ مغلوب ہوئے گئے ہیں، مغلوب ہو چکے ہیں، مجنون ہو چکے ہیں، عاشق آوارہ بن چکے ہیں اس دنیا کو حاصل کرنے میں. لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، یہ دنیا چند دنوں کی ہے. ہمیشہ ہمیش کی زندگی اگر چاہتے ہو تو اس ایگزام کو پاس کر جاؤ. اس کے بعد تمہارے مارکس اچھے آئیں گے، اور مارکس سے ہماری مراد یہ ہے کہ تمہاری آخرت بن جائے گی. نماز سے محبت کا مطلب یہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں تمہارا دل لگنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کے تم قریب ہوتے جا رہے ہو. جب عبادت سے تم منہ پھیرنے لگو گے تو سمجھ جانا کہ تمہاری آخرت تباہ و برباد ہو رہی ہے. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، عبادت کو کثرت سے کیا کرو. نماز سے محبت ہی تمہیں قبر کے اندر تمہارے نجات کا وسیلہ بنے گا. واحد قبر کے اندر اگر تمہیں بچائے گا تو وہ نماز ہی ہوگا. تمہارے اچھے اعمال ہوں گے، تمہارے تقویٰ ہوں گے، اور تمہارے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت ہوگی وہ محبت کے بنیاد پر تم قبر میں کامیاب ہوگے. قبر سے حشر تک، حشر سے بدر تک تم کامیاب رہو گے. اگر خودی کو بلند کرنا چاہتے ہو تو عبادت سے دل لگاؤ، اللہ والوں کے صحبت میں رہو، جبھی تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. دنیا کا علوم آ جانا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے میرے دوستو، یہ ناکامی کی علامت ہے. اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. تکرار، فتن و فساد، جھگڑا لڑائی، حسد بغض کینہ، یہ ہمارا شریعت میں یہ سب چیز نہیں ہے. ہمارے شریعت میں اس چیزوں کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، میں امید کرتا ہوں ہماری چھوٹی سی ویڈیو سے چند نصیحت آپ کو فراہم ہوئی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس سے ریلیٹیو آپ کو گیان اور نالج فل ویڈیوز آپ کو شیخ محمد بلاگز پر ہی ملے گا. سو غائز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور گھنٹہ کا بٹن دبا دے اور ہمیں سپورٹ کرتے رہے اور کومنٹس میں بسم اللہ لکھتے رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.